شاید بھی مین اسٹریم میڈیا اتنا بات نہیں کر رہا، لیکن خبریں یہ ہیں کہ وڈ میں جو کوئٹہ سے کراچی شاہراہ ہے، اس کے اوپر ہمارے جو سابق ایم این اے رہے ہیں سردار اختر مینگل صاحب، ایک طرف وہ مورچے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگ مسلح، اور دوسری طرف ایک اور قبائلی وہاں کے لیڈر ہیں شفیق الرحمان مینگل، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے دونوں فریقین سے جب ہم نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ کیا ہو رہا ہے، تو دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ دونوں طرف سے لوگ مسلح ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ ہمارے ساتھ ہے اختر مینگل صاحب والی سائڈ سے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مظلومیت کا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ حقیقت کیا ہے؟ کیا اختر مینگل صاحب کو یہ ایک استثنا حاصل ہے کہ آپ سابق ایم این اے ہوتے ہوئے بھی، اور آپ کا ایک ظاہر نام ہے اور بہت ساری گورنمنٹ کے اندر پوزیشنز پہ رہے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک مسلح جتھا بنا کے یا کسی کو بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ 18 جون کو اسکلیٹ ہوا تھا، ٹھیک، اور 18 جون کو لشکر کشی کی گئی ایک جماعت کی طرف سے، ٹھیک، اور پھر دونوں طرف سے مورچہ بندی ہوئی، اور اس میں ابھی اس وقت تک 11 سے 12 لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور حتیٰ کہ مسافر اطلاع ملی ہے کہ ایک آدھ اس میں اب یہ انتہائی افسوسناک ہے ٹھیک، کہ بلوچستان کے جو قبائلی لوگ ہیں وہ اس پر انہوں نے کوشش کی، نواب اسلم ریحسانی نے اور بہت سارے لوگوں نے، پھر صادق سنجرانی صاحب کی قیادت میں 2-3 کمیٹیز بنی، میں ان کمیٹیز کا ممبر رہا، لیکن ہم نے ان کمیٹیز میں ہمیشہ دیکھا کہ جو اختر مینگل صاحب کی سائڈ کے لوگ تھے وہ اس پہ اپیئر ہی نہیں ہوتے تھے، وہ آتے نہیں تھے، ریلیکٹنٹ تھے۔ ٹھیک، تو اب ظاہر ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پروونشل حکومت نے فیصلہ کیا ہم ان کو اسسٹ کریں گے، ٹھیک، کہ وہ 4 days کا ہم نے ٹائم دیا تھا پچھلی اپیکس میں، ٹھیک، کہ اگر وہ اپنے اس سے نہیں ہٹیں گے تو دونوں فریقوں کو بائی فورس ہم ہٹا دیں گے۔ تو اس میں سے 2 دن گزر گئے ہیں، 2 دن مزید ہیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ ورڈ کلیئر نظر آئے گا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایک اور اسی سے ملا جلا سوال ہے کہ بیسیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں بلوچستان، کیونکہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو آپ کا قبائلی بھائی جو ہے وہ سیاست میں ایوان میں بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک قبائلی بھائی پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے ہوم ڈسٹرکٹ کے اندر بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو سیم سچویشن ہے، پرانے جو ایم پی ایز بھی رہے، ایم این اے بھی رہے، اور اسی طرح وڈ کے اندر بھی یہی سینیریو ہے، اور اس طرح دیگر جگہوں کے اندر بھی ہے، کولو میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہے۔ تو یہ معاملہ کہیں اس میں جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں فیسیلیٹیٹرز کا، آپ گورنمنٹ یہ کہتی ہے عموماً کہ جی ہم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا پیچھا کریں گے، تو سہولت کاروں سے آپ کیا مراد لے رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ان کو کہیں نہ کہیں دوبارہ پوزیشن نہیں دیتے؟ آپ کے اپنے ہوم ٹاؤن میں میں نے اس پہ اس وقت ظاہر آپ سینٹ میں تھے، لیکن میں نے خود یہ ریسرچ کی کہ وہاں کے مقامی لوگ یہ بتاتے رہے، شمبانی ٹرائب سے، مسوری، باقی لوگ کلپر، کہ وہاں جو ہے وہ اس وقت کے ایم پی اے اور ان کی موجودگی میں چیزیں پھر سے ایک ٹیررزم پھر سے گرو کر رہا ہے سیم دوسری جگہوں پہ۔ تو یہ ریاست جب لفظ استعمال کرتی ہے، اور اس وقت آپ ظاہر ریاست ہیں کہ ہم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا پیچھا کریں گے، تو سہولت کاروں کو تو کہیں نہ کہیں سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ تو عوام میں لے آتے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ یہ کیا کہانی ہے اور یہ کب تک ایسا چلے گا؟ دیکھیں، پہلے تو میں اپنے ہوم ٹاؤن کا آپ نے ذکر کیا، جی، وہاں پر سچویشن اس وقت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ لیٹ می کنفیس کہ میں ایز سٹنگ انٹیریئر منسٹر دو کے بھی پروونشل گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، وہ اس میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی ہمارے 2 فٹ بالرز ابھی بھی ان کی قید میں، 4 شاید بازیاب ہوئے، 2 ابھی بھی 4 بھی بازیاب نہیں ہوئے، انہوں نے خود چھوڑے ہیں۔ اچھا، یعنی حکومتی مشینری نے، نہیں، حکومتی مشینری کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، انہوں نے خود چھوڑے ہیں۔ بندے کو آنیسٹ اوپینین دینی چاہیے، نہیں یہ ضروری ہے۔ ہم خواہ مخواہ کریڈٹ لینے کے چکر میں بسا اوقات جو حقائق ہے اس سے پردہ ڈالتے ہیں، ٹھیک۔ اور ظاہر ہے وہاں سچویشن اس وقت جو ایکسٹورشن ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ سچویشن بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور میں اس پر بہت کنسرن بھی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش بھی کریں گے کہ اس کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کریں۔ ٹھیک۔ باقی یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ کے ہاں جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پولیٹیکل جماعتیں جن کے ملیٹنٹ ونگز ہوتے ہیں، یہ ہمارے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، جیسے سردار اختر مینگل صاحب بہت بڑے ہمارے بلوچستان کے بزرگ رہنما اور قبائلی لیڈر ہیں، ٹھیک، وہیں ان کے بھائی جو ہے لشکر بلوچستان کو ہیڈ کرتے ہیں، ٹھیک، اور وہ لشکر بلوچستان ایک ایسی تنظیم ہے جو بلوچستان کی خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کی مسلح جدوجہد میں شامل ہے۔ ایسے یہ ٹیررزم کے اندر انوالو ہے، بسوں سے جو لوگ اتارے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، سارا وہی۔ اسی طرح سو اینڈ سو آن بہت سارے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں۔ اور سر آپ کے ڈسٹرکٹ کا مجھے ایک بہت ہی ریلائبل سورس نے یہ بتایا کہ برامدہ بگٹی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں
ان کو آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر ان کی زمینیں کاشت کرتے ہیں کچھ لوگ اور وہ پیسہ ان کو بھیجتے ہیں. اس میں حقیقت ہے یا مطلب اس حد تک کیا ہم ایز اے اسٹیٹ کمزور ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے؟ دکھ کی بات ہے 2018 تک ایسا نہیں تھا. ٹھیک. لیکن 2018 کے بعد جی ان کی زمینیں آباد ہوتی ہیں. آپ کی انفارمیشن درست. یہ مجھے وہیں کے ایک انتہائی اہم نوجوان جو کہ چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں صافی کمیونٹی سے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو ایون نام تک دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ کھلے عام ہیں اور وہ کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ میرے ڈسٹرکٹ کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے. مزید یہ پلیٹ فارم ٹھیک نہیں ہے اس پر بات کرنے کی. ٹھیک. سچویشن وہاں ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح سر باقی جیسے اختر مینگل صاحب کی آپ نے بات کیا, اب اختر مینگل صاحب کو یا یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو آپ پھر پولیٹیشین کہیں گے یا فیسیلیٹیٹر کہیں گے؟ ریاست کی نظر سے یہ کیا ہے تاکہ ہم بھی کلیئر ہو جائے. دیکھیے میں اور آپ تو پہلے سے کلیئر ہیں. ٹھیک. ریاست کلیئر نہیں ہے. صحیح. ریاست کلیئر نہیں ہے بیکاز بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیڈ بیہیویئرس کو ریوارڈ ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. ہمارے یہاں کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں رہتی ہیں ڈاکٹر صاحب. اس کی وجہ سے یہ معاملہ, یہ جو گوریلا وارفیئر ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ گوریلا جو ہے وہ 2 قدم آگے لیتا ہے 1 قدم پیچھے لیتا ہے, لیکن 1 قدم آگے ہی آ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ گین کر لیتے ہیں تو ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب سب سیٹل ہو گیا. یہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک کا ایک بلینڈ ہے جو بلوچستان میں ہم نے استعمال کرنا ہے. ہم نان کائنیٹک پہ زیادہ تر رہتے ہیں اور کائنیٹک اپروچ ہماری وقتی طور پہ ہوتی ہے اور پھر ڈھیلی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. اب امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. بڑی زبردست آپ سے گفتگو ہے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.